أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز، اس قدر خوبصورت لحن. قاریہ عائشہ حنیف ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہی پیارے لحن سے تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر، اور نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین. جس طرح سے آغاز ہی تلاوت ربانی سے ہوا اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں. سب سے پہلے اگر میں تعارف کراؤں آپ کی، میری ہر دل عزیز شخصیت ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زینب خیریت سے ہیں آپ آپا؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے. اور ان کے ساتھ میں اگر چاہوں کہ دوسری ہماری جو مہمان اسکالر ہیں، بہت خوب بولتی ہیں، ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور سعدیہ دانش، جب نعت کی بات آتی ہے بہت ہی خوب پڑھتی ہیں، لحن سے پڑھتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے سعدیہ، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ. کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، میرے مولا کعبہ دکھا دے مولا، میرے مولا کعبہ دکھا دے مولا. عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں. کعبہ دکھا دے مولا، میرے مولا کعبہ دکھا دے مولا. کبھی گرد کعبہ کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں. مجھے
دے مولا میرے مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا یہ اوقات میری ہے ویسی کہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں کہ مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اسی دعا کے ساتھ کہ کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والوں نماز اور صبر سے مدد لو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کیا ہی اچھی بات، کیا ہی خوبصورت بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر اور مقام صابرین، پھر صابرین کا کیا مقام ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ صابرین کو اللہ رب العزت بے حساب اجر عطا فرمائے گا، تو کوئی حد ہے اس کے حساب کی کہ جو وہ عطا فرمائے گا، اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں۔ آغاز کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، صبر اور مقام صابرین کی فضیلت سے آغاز کیجیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے معنی ہے برداشت کرنا، کسی چیز کی محرومی پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، اللہ ایسے صابروں کا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، تو آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گے اور ان کا استقبال کریں گے کہ تم نے دنیا میں اس قدر صبر کیا، اس وجہ سے تم اس کے مستحق ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی صابرین کو اللہ پسند کرتا ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو نہ وہ شکستہ دل ہوتے ہیں، نہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، نہ باطل کے آگے سرنگو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی صابرین کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، دنیا کی نظروں میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی۔ اور صبر میں نہ شکوہ کیا جاتا ہے، نہ شکایت کی جاتی ہے، صرف خاموش رہا جاتا ہے، اور یہ خاموشی
اللہ سنتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم تو نے صدمے میں صبر کیا، میری رضا اور ثواب کی نیت بھی کی، تو جنت سے کم کوئی چیز تجھے دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جو جنت میں جانے والی ہے، درجات کو بڑھانے والی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جانی یا مالی نقصان پر صبر کیا، نہ شکوہ کیا نہ شکایت کی، اللہ کا ذمہ ہے کہ اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ زرمینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صبر تو صدمے کے پہلے لمحے میں ہی کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے صبر۔ صبر روشنی ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر وہ سکون ہے جو انسان کے دل کو بکھرنے نہیں دیتا، اور وہ سہارا اور وہ طاقت جو مشکل وقت میں بھی انسان کو تھامے رکھتی ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے والے صابرین جو پہلے ہی شوق میں، صدمے کے پہلے ہی لمحے میں صبر کرتے ہیں، ان کے لیے رب کی معیت بھی ہے اور جنت کی بشارت بھی۔ صبر ایز وی نو اس کا لغوی معنی ہے روکنا یا رک جانا۔ ہم جانتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے فرماتے ہیں اس کی اقسام کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پہ صبر کرنا، کہ انسان کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا یا نفس آمادہ نہیں ہونے دے رہا، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی کے کاموں سے بچنا، پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی، خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس پہ بھی صبر کرنا۔ مخلوق میں سے اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو منتقم مزاج نہ ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور صبر کرنا۔ اچھا، انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں، کوئی نعمت چھن جاتی ہے، یا انسان کی زندگی آبویسلی مختلف موسموں کا تغیر و تبدل ہے جس طرح، تو انسان کی زندگی میں بھی چینجز آتے ہیں۔ اور بہنیں اس وقت سماعت کر رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے یہ نعمت کیوں چھن گئی، کیا ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا؟ اس طرح سے کفریہ کلمات یا مایوس کن کلمات کا یا شکوہ شکایات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ غصے اور بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار ہو کر شکوے شکایات سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صبر تو وہ ہے جو حادثہ اولا پر کیا جائے، صدمے کے پہلے لمحے میں جب آپ صبر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، کہیں جنت کی، کہیں سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کو فلاح کی ضمانت عطا فرمائی۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ جب ایک انسان کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے اور اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر، اور جناب نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صبر اور مقام صابرین پر، کہ صبر جناب ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی عطا سے جس بندے کو حاصل ہو جائے، ایسی قوت ہے جو اہل ایمان کو جھکنے نہیں دیتی، جو اہل ایمان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اب اس کے فوائد پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ زرمینہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا زرمینہ۔ بہت شکریہ۔ صبر ایک قیمتی جوہر ہے اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جیسے بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اس کو
کو اللہ ताला की रहमत, मदद, माइयत, अल्लाह ताला की तरफ से कुव्वत अता होती है, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। और जब ये रूहानी चाशनी उसको अता होती है ना कि जन्नत अता होगी, अगर जन्नत वाला खुद ही मिल जाए तो उसके क्या कितने बात है। बेपनाह फ़वाइद हैं। ये इंसान को कभी नाकामो नामुराद नहीं होने देता, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब इंसान को अता होता है, अल्लाह की रज़ा अता होती है, उसकी खुशनुदी अता होती है, बेहतर फैसलों की कुव्वत अता होती है, इंसान इत्मीनाने कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है। और जब वो सब्र करता है, दुनियावी तौर पे भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि उसके लॉन्ग टर्म रिलेशंस होते हैं, लोगों में मोहब्बत और इतमाद की फ़िज़ा कायम होती है, और इंसान की रिस्पेक्ट में दुनियावी तौर पे भी इजाफा होता है। एक एग्जाम्पल सेट कर देता है ना वो दूसरों के लिए कि ये साबिर है, सब्र करने वाला है, लोग भी उसको पसंद करते हैं और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा बन जाता है। और हदीस मुबारका का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान बीमारी पर सब्र करता है तो मफहूम है कि अल्लाह ताला उससे बेहतर सेहत उसको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि बेहतर, हदीस मुबारका के मफहूम के अकॉर्डिंग कि बेहतर खून, गोश्त और हड्डियाँ उसको अता फरमाता है, यानी बेहतर हेल्थ। और इस पे जब वो मज़ीद सब्र करता है, शिकवा नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। तो सब्र एक ऐसा कीमती जौहर है। आप देखें, सब्र अंबिया ने किया, इमामुल अंबिया सरापा सब्र रहे, तो हमें भी चाहिए कि हम सब्र को अपनी ज़िंदगी का खासा अच्छा बनाएं। बेशक बेशक। डॉक्टर साहिबा, आपकी मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर पूछूंगी कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं ना डॉक्टर साहिबा, वो सब्र को ही वसीला बनाते हैं, क्या कहेंगी? देखिए ज़ैनब साहिबा, सब्र ईमान की रोशनी है, सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। सब्र मुसलमानों का एक ऐसा वस्फ़ है जो उनके ईमान के कामिल होने की दलील है। कुरान पाक में जो अहले ईमान की सिफ़त बयान की गई है, उसमें एक सिफ़त ये भी है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र करते हैं। जब किसी बंदे का बच्चा मरता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने मेरे बंदे के बच्चे की जान ली। फरिश्ते से कहता है कि उसने क्या कहा? तो फरिश्ता कहता है कि मेरे रब, उसने तेरी हम्दो सना बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। जब माज़ बिन जबल के जवान बेटे का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियत नामे में 3 चीज़ों की खुशखबरी सुनाई कि अगर तूने अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब की नीयत के लिए सब्र किया तो अल्लाह की तरफ से तुझे अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की मग़फ़िरत की खुशखबरी सुनाते हैं। जब हम दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो देखिए कि हज़रत बिलाल हबशी सब्र की मंजिल पे थे, ईमान की मंजिल पर थे, यकीन की मंजिल पर थे। उन्हें दीन हक की राह में कितनी मुश्किलात उठानी पड़ी, तपती हुई रेत पर लिटाया गया, लेकिन ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ था कि अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उस अरसे में भी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की जो रब की बंदगी है ना उनकी तरफ, और जो कनेक्शन है वो टूटता नहीं है, वो इस कदर स्ट्रांग होता है कि लब पे कोई शिकवा नहीं आता। फिर वो अल्लाह ताला से जब दुआ करते हैं, सूरह अंबिया में और दीगर सूरतों में जिक्र है कि ए अल्लाह तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब्र अयूब ईमान वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक पानी का चश्मा जारी फरमाया, मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि उन्होंने वज़ू किया, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने उसे गुस्ल फरमाया, अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाबी अता फरमाई, और दोबारा से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कसीर रिज़्क, नेमतें, मकानात और तमाम वो फैसिलिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई। क्योंकि आप देखें कि उन्होंने सब्र की एक बेहतरीन मिसाल कायम की जो आज भी हमारे लिए मशअले राह है। और सब्र ईमान के जवाहिर में से कीमती जौहर है। आहियाउल उलूम में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ईमान का जौहर अक्ल है और अक्ल का जौहर सब्र है। फिर कौले इमाम हुसैन है कि लोग दुनिया के बंदे हुए हैं, बंदे हैं, और दीन उनकी ज़ुबानों पे चढ़ा हुआ है। जब तक उनके मफादात कायम रहते हैं वो दीन पर कायम रहते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से आजमाए जाते हैं तो दीनदार खुद ब खुद बहुत थोड़े रह जाते हैं। हमें चाहिए कि जो हमें तालीमात पहुंची कि जब भी कोई परेशानी हो तो हमने कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की समत लौट कर जाने वाले हैं। और इन कलिमात के बारे में फरमाया गया कि ये वो कलिमात हैं जो सिर्फ इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। क्या बात है। कि हम तो कहते हैं ना बहुत कमज़ोर आजिज़ से बंदे हैं,
تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے تو ایسے کلمات دل سے نکل جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے یہ پریشانی کیوں ہے, میرے لیے ہی یہ کیوں ہے, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, میرے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے. اللہ اکبر, اللہ نے اتنا بڑا اجر آپ کو عطا فرما دیا, اور مقام صابرین کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں وہ مقام صبر کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے, اور اس کا اجر محفوظ رکھا کہ بے حساب دوں گا. اللہ اکبر. سعدیہ دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. بہتا تھا یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. بہتا تھا یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. سرکار سے مانگو تو سہی آنے کا صدقہ. سرکار سے مانگو تو سہی آنے کا صدقہ. ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. کیا لطف ہوگا مجھے محشر میں یہ کہہ دے. کیا لطف ہوگا مجھے محشر میں یہ کہہ دے. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں ہیں، اور آپ اس پرنور ساعتوں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین. یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARY QTV پر پیش کی جا رہی ہے.
آپ جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں نا صبر اور مقام صابرین کے تعلق سے، یعنی یہ صبر جو ہے صرف برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کا اللہ سے کنیکشن جوڑتی ہے، اللہ سے تعلق کو گہرا کرتی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ یعنی جب بندہ مومن صبر کرتا ہے کسی بھی بات پہ، چاہے لوگوں کے ستانے پہ، چاہے کوئی ایسی مصیبت یا مصائب اس کے اوپر آتے ہیں، تو پروردگار عالم کی جانب سے وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، اور محبت سے گڑ گڑا کر اللہ سے التجا کرتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، تو قربت حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بندے کو۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبہ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ حافظہ عائشہ بھی موجود ہیں، قاریہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت پیارے لہن سے آغاز بھی کیا، بہت پیاری قرأت ماشاءاللہ آپ نے کی ہے، سلامت رہیے۔ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ دانش ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بس رمضان کا جو ہم کہتے ہیں نا میسج ایک یہ بھی ہے کہ صبر کرنا ہے، ماہ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی، اب ماہ رمضان جو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، لیکن ہم پورے سال کی طرح اس مہینے میں بھی وہی رویہ روا رکھتے ہیں، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھے اتنا قرب تیرا عطا ہوا ہے کہ تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کیا اس سے زیادہ بھی کسی کو قرب عطا ہوا ہے؟ تو ندا آتی ہے کہ آخری وقتوں میں ایک امت آئے گی جو امت محمدیہ ہوگی، اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ رمضان المبارک کا مہینہ انہیں نصیب ہوگا، جب وہ رمضان کے روزے رکھیں گے اور خشک ہونٹ پیاسی زبان خالی پیٹ کے ساتھ جب وہ روزہ افطار کریں گے اور اللہ کے حضور دستے دعا بلند کریں گے، تو میں ان کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ سبحان دیکھیے اللہ، زینب صاحبہ، سبحان اللہ۔ ہم حالات کا جائزہ لیں، اگر بیوی نے افطاری لگانے میں دیر کر دی تو شوہر غصہ دکھا رہا ہے، بچے بڑے ہو جائیں تو وہ مس بیہیو کر رہے ہیں، اگر آفس میں تھوڑا سا دیر سے پہنچ گئے تو باس ناراض ہو رہے ہیں، جب ہم واپسی میں گھر پر سے آتے ہیں اپنے کام کے کر کے گھر کی طرف واپس آتے ہیں، ٹریفک میں ہزاروں مسائل ہوتے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے گا، لوگ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو ایمان کی روشنی ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی سروکار نہیں کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے روزے کی حالت میں تم بھی ہو اور سامنے والا بھی ہے، اگر تم سے لڑائی جھگڑا کرے، گالی دے یا اونچی آواز میں بات کرے تو اس سے تو صرف یہ کہو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اسی طرح دیکھیں زینب صاحبہ، جب انواع اقسام کی چیزیں گھر میں پک رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے گا اور تیرے رزق سے افطار کریں گے، تو للہ اتنا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے جہاں نیکیوں کا اجر بھی ہمیں دگنا ملتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ تو اپنے دل کے دریچوں کو وسیع کر لیں، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھیں اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی چھوٹی سی دل آزاری کرنے سے یا کسی کو پلٹ کر جواب دینے سے، کیونکہ روزہ آپ کا بھی ہے، روزہ سامنے والے کا بھی ہے، اجر میں دونوں برابر کے مستحق ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی عبادت رائے گا چلی جائے، کسی کا دل ٹوٹنے سے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے تو بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ بے شک، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی شاید اس بات سے اتفاق کریں گی کہ پسندیدہ چیز نہ بنی ہو دسترخوان پہ، ارے بھائی پکوڑے کیوں نہیں بنائے، اس بات پہ بھی لوگ دسترخوان پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ زینب صاحبہ، روزہ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کا بھی نام ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ دیا، ارے جو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دسترخوان سجواتا ہے۔ بے شک، بہت سارے دسترخوان ایسے وسیع کر دیتا ہے وہ پاک پروردگار عالم، اور جو نعمتیں سارا سال ہمیں نہیں ملی ہوتی، جن لوگوں کو نہیں میسر، وہ نعمتیں بھی اللہ رب العزت ان کے دسترخوانوں تک پہنچا دیتا ہے۔
کیا میسیج دیں گی زرمینہ؟ اگر میں صبر کو ماہ رمضان المبارک کے منتھ سے ہی کنیکٹ کروں تو جیسے فرمایا گیا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بھی وانا اجزا بھی، اس طرح سے بھی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے جس نے خالصتاً میری رضا کے لیے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا اجر بے شک اس کی جزا خود پروردگار عالم بن جاتا ہے۔ اور آپ صبر کو بھی دیکھیں تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تقاضا امتحان ہے، ایگزام ہے، تو ہم نے صبر کرنا ہے، ہمارے اعمال سے، کردار سے، اخلاق سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے صبر کرنا ہے لوگوں کے رویوں پر، اپنی کاروباری ڈیلنگز کے تعلق سے، ارد گرد کے جو ہمارا ماحول ہے، یا ہمیں جو چیزیں پسند نہیں آ رہی یا ہماری پسند کے کرائٹیریا پہ پوری نہیں اتر رہی، ان سب پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے، ریسٹ لیسنس کا بھی شکار ہو جاتا ہے، نیند کی کمی کا، بے آرامی کا، تو ہمیں چاہیے ہم دوسروں کا خیال رکھیں اور صبر کریں، کیونکہ صبر کی جزا بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، ان کے لیے سکھوں کا پیغام اور مژدہ جاں فضا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صبر کو ہمیں اپنی زندگی کا خاصہ بنانا چاہیے، کیونکہ دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لیں، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کے بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ بھی کوئی مختصر سا میسیج دیجیے گا۔ دیکھیے اتنا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے جہاں سے اللہ کے نور کے انوار برس رہے ہیں، تو ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی بھی مانگ لیں اور معاف بھی کر دیں۔ اسی کی معافی مانگنے معاف کرنے سے انسان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عشرۂ مغفرت ہے، اللہ سے بھی معافی طلب کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، کسی کونے میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں اس کو یاد کر لیں، وہ آپ کا ایک جو آنکھوں سے ٹپکا ہوا آنسو ہے نا، اس ایک آنسو کو بھی وہ پاک پروردگار عالم ضائع نہیں کرتا۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا آپ کے اوپر، تو اگر آپ صرف اس کو اپنے لبوں پر جاری رکھیں کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، آپ دیکھیں کہ آپ کے قلب کو کیسے اطمینان ملے گا، کیسے طمانینت ملے گی، کیسے آپ کو اس پریشانی سے، مشکل سے اللہ رب العزت نجات بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو قرار بھی عطا فرمائے گا۔ ویسے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ آپ سب اپنی امان میں رہیں، اللہ رب العزت کی امان میں، حفاظت میں رہیں۔ اور جناب جس طرح سے ہم بات بار بار کر رہے ہوتے، وقت اتنا ایسے تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کی بہت شکر گزار ہوں، سعدیہ دانش آپ نے بہت پیارے کلام کیے، آپ کی بھی آمد کی بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ حافظہ قاریہ عائشہ حنیف ساتھ رہیں، اور ہماری تو یہ کوشش، یہ دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ روز ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آپ کے آواز میں تلاوت سنیں، اپنے دل کو بھی سکون محسوس کریں، کیونکہ یہ جو قرآن آیات ہے اور قرآن ربانی ہے، کتاب الہی ہے، تو ہمارے دل کو طمانینت تو اسی سے ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائی ہیں، تو ہماری مہمان ہیں کراچی میں، ہم ایک بار پھر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں کراچی میں، اور آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں بہت برکت دے، بہت ترقی کریں، سلامت رہیں، شاد رہیں۔ بس آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جس طرح بات ہو رہی ہے نا صبر کی اور مقام صابرین کی، کہ پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اب جو بے حساب ہے نا، کہ اس کا کیا حساب ہے، یعنی ہمارے حساب و کتاب میں وہ بات تھوڑی آ پائے گی جو اللہ رب العزت نے بے حساب عطا کرنے کا وعدہ کر لیا، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے سعدیہ دانش کی آواز پر، بسم اللہ کیجیے گا۔ ویسے تو دوسرا کلام سوچ کر آئی تھی، لیکن زرمینہ کی فرمائش پہ اس کلام کو پڑھ رہی ہوں۔
لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت رضا آوے جد وقت رضا آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ایس ذکر دی برکت نا ایس ذکر دی برکت نا میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روتا ہے آقا دل روتا ہے جاتے جدو لوگی مدینے نو دل روتا ہے آقا دل روتا ہے میرا دل روتا ہے جاتے جدو لوگی مدینے نو ہن سانو وی آقا دا ہن سانو وی آقا دا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لین لجپالا لج رکھ لین لجپالا خالی اٹھا دینا لج رکھ لین لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت رضا